میں عمر احمد ابن ارشاد احمد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے حقوق والدین۔ یہ حفظ اول کے طالب علم ہے اور پوسد کے رہنے والے۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق والدین۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرحا ووضعتہ کرحا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا، اور اس کی ماں نے زمان حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا، اور ولادت کے وقت میں جان کی تکلیف کے ساتھ جنا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سما و خالق کائنات نے اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور رواداری کی بھی تاکید کی ہے۔ کئی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے۔ اور کئی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے، اور ماں باپ کے حقوق کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دین کے کاموں میں آگے رہتے تھے، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی۔ وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ پڑھا نہیں جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزع کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ نفیس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو والدہ نے جواباً کہا کہ انہیں معاف نہیں کروں گی، انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ماں سے پوچھا کہ کہیں اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دیں تو تم اس کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے۔ لہذا تم اپنے بیٹے کو یا معاف کر دو، ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو،
لیکن والدین کی نافرمانی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا سلا دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے والدین کی بے عزتی کی اور ان کو گھر سے الگ کیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا. دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹی کے لیے ان کو ایک سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو. جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی سزا دی. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.